حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے ناامید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے، تم والد محترم سے واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی، اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلے والے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوہ ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلے کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں، ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجیے اور غلہ بھی دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتی ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک ہم غلطی پر تھے اور آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔
جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی محبت، عظمت اور عزت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میری اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔